اچھا، اگر ہم کسی کو باسی کھانا کھلا دیں اور پھر چپ کر کے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور کہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ نہیں، وہ ہاسپٹل جاتا ہے یا اپنے گھر پر ہی رہتا ہے، تو پھر ہماری دانش کو بس سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ فرماتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ الیکشن شفاف ہوئے، درست ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ مطلب قطع نظر اس بات کے کہ لندن میں ان کو اگر کسی نے کچھ ان کے خلاف نعرے بازی کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے اس کی تو بے تحاشا مذمت کی جانی چاہیے، لیکن یہ جو ہمارے اداروں کا رویہ ہے اور اداروں کے عہدیداران کا، اعلیٰ ترین عہدیداران کا رویہ ہے، وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے، ایک لیڈر کو نااہل کر دیا تھا، مگر اس کی پوری جماعت بہرحال موجود تھی۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ایک لیڈر کو نہیں، اس کی پوری جماعت کو نااہل کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس سے انتخابی نشان چھین لیا ہے، اس کو ایز جماعت الیکشن میں جانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اب اس کے امیدواران جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن میں جا رہے ہیں، یعنی اچھی خاصی پری پول ریگنگ ہو چکی ہے۔ وہ لوگ اپنی مائنورٹیز کی مخصوص نشستوں سے، خواتین کی مخصوص نشستوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ جو امیدواران ہیں وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں مختلف حلقوں میں، ان کو پارٹی اپنے فنڈ سے سپورٹ نہیں کر سکتی، اور پارٹی کسی جگہ پہ ریلی نکالتی ہے تو وہاں پہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ابھی کرک میں پی ٹی آئی کی ریلی پر پھر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ تک کر ڈالی۔ اس سچویشن میں جب ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن افسران کو لگایا جا رہا ہے بجائے جوڈیشل افسران کے، اور یہ وہی ریٹرننگ افسران ہیں جو صبح کو ایم پی او جاری کرتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواران کے خلاف، اور الیکشن والے دن ظاہر ہے یہی لوگ ریٹرننگ افسران ہوں گے۔ اب اس سارے کے سارے ماحول میں اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بہرحال ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح اجرت میں 14 گھنٹوں کی سماعتوں کے بعد، ججوں کی چھٹیاں اور ریٹائرمنٹ منسوخ کرنے کے بعد اور انہیں ایکسٹینشنیں دینے کے بعد کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ جس طرح کسی کی پرائیویٹ لائف کو تنگ کیا جا رہا ہے، متاثر کیا جا رہا ہے، افیکٹ کیا جا رہا ہے، نکاح تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود عدالتیں خاموش ہیں۔ اور پھر وہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز فرما رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ الیکشن کیسا ہوا، حالانکہ اب تو سب کو الیکشن سے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے۔ پشاور میں نہیں، پورے پاکستان میں الیکشن کا جام نظر آ چکا ہے۔ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ صرف اب عہدوں کی بندر بانٹ جاری ہے کہ کس عہدے پر کس کو بٹھانا ہے، ورنہ یہ فیصلے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں کہ کس پارٹی کا کیا کرنا ہے۔ جہاز تیار کھڑے ہیں آزاد امیدواروں کو کیپچر کرنے کے لیے، سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کے باوجود اگر سپریم کورٹ آف پاکستان تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ الیکشن کیسے ہوئے، تو جناب پھر آپ غالباً سو رہے ہیں۔ پورے پاکستان کو الیکشن سے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے۔ ساری دنیا بتا رہی ہے کہ نواز شریف چوتھی بار پاکستان کے پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ ساری دنیا بتا رہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے، صرف نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا الیکشن کیسے ہوئے۔ سبحان اللہ۔